آج کی اس ویڈیو میں اصحاب کہف کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے دیکھا ہے مختلف لوگوں نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے انہوں نے جو اصل بات ہے اس تک وہ نہیں پہنچے۔ اصل میں ویسے تو اصحاب کہف کا واقعہ، ویسے تو کہف کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی ہے، جس سورت کا نام ہی سورت کہف ہے۔ اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ یہودیوں کا وفد آپ کے پاس آیا، تو انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ تو چونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جبرائیل کے ذریعے وہ صورت نازل کی، اس میں تو یہ تو بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 300 سال سے زیادہ نیند جاری کر دی۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ 300 سال، 300 سے بھی زیادہ سال وہ سوتے رہے، ایک ان کا کتا بھی ساتھ تھا۔ اب اس ویڈیو میں اصل میں جس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ، چونکہ یہ ایک تاریخ ہے، قرآن میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ کس سن میں ہوا ہے، بادشاہ کا کون تھا، تو وہ تو چونکہ ایک تاریخی روایات سے بات کھنگالنا پڑے گی نا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کا اس دنیا سے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ مطلب جو عرصہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو درمیانی وقفہ ہے نا، وہ تقریباً کچھ 600 سال کے لگ بھگ بنتا ہے۔ یہ واقعہ اس عرصے میں ہوا ہے، اور اس عرصے میں بھی اس میں تھوڑا اختلاف اصل میں جس نقطے پہ آتا ہے نا، میں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ یہ آتا ہے کچھ راوی کچھ تاریخ کی روایات بیان کرتے ہیں کہ وہ جو اصحاب کہف تھے ان کی تعداد کے بارے میں تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ ان کی اصل تعداد کا بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 5 ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 6 ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، لیکن زیادہ روایات جس بات پہ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کچھ طبقہ کہتا ہے کہ وہ شاہی خاندان کے لوگ تھے، لیکن زیادہ راوی جس بات پہ متفق ہیں، میں آپ کو وہ روایت بیان کروں گا کہ وہ اصل واقعہ جس پہ زیادہ لوگ متفق ہیں وہ کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے وصال کے بعد جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ظاہری طور پر تو ان کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا حضرت عیسیٰ کو نا، تو اس لیے میں لفظ وصال استعمال کر رہا ہوں، کچھ لوگ ارتفاع بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے اس وصال کے بعد ان کا ایک حواری کافی سال بعد تبلیغ کے سلسلے میں ان کے شہر میں آیا، جس شہر میں یہ اصحاب کہف رہتے تھے۔ اس زمانے میں اس علاقے پر جس بندے کی حکومت تھی، جس بادشاہ کی، اس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ تو اس حواری کو شہر میں داخل ہونے کی لوگوں نے اجازت نہیں دی۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس شہر میں تب داخل ہونے دیں گے کہ اس شہر کے دروازے پر ایک بت نصب ہے، پہلے آپ اس بت کو سجدہ کریں گے، پھر آپ شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ اگر آپ اس بت کو سجدہ نہ کریں گے تو شہر کے اندر آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کہ وہ حضرت عیسیٰ کا حواری اصل میں حضرت عیسیٰ کی شریعت کی تبلیغ کرتا تھا۔ تو اس بات پر وہ جو حواری تھا وہ اندر داخل نہیں ہوا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا، اندر آپ داخل ہونے دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہونے دیں تو میں باہر ہی رہ جاتا۔ تو وہ شہر کے باہر دروازے کے قریب ایک دکان تھی جو کہ نائیوں والا کام کرتا تھا، حمام تھا، تو وہ حواری جو تھا وہ اس کے پاس ملازم ہو گیا۔
اور اس ملازمت کی وجہ سے وہ اس حمام میں کام کرنا شروع ہو گیا، اور اس کی اس ملازمت کی وجہ سے وہ جو حمام کا مالک تھا اس کی آمدن بڑھ گئی، اور اس نے سوچا کہ اس وجہ سے تو آمدن بڑھ گئی ہے، اس کو میں مستقل ملازم رکھ لیتا ہوں۔ اس نے اس کو مستقل ملازم رکھ لیا، اور ان کی جب آپس میں بے تکلفی بڑھی تو اس حواری نے وہاں اسی حمام کے اندر بیٹھ کر تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ کا جو اس زمانے کی میں جو شریعت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس نے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، اور بتایا کہ یہ بت جو ہے نا، بت کی پوجا تو شرک ہے، یہ میرے نزدیک تو حرام ہے۔ وہ اس حمام والے کے پاس جو لوگ آتے، ان میں سے کچھ لوگ وہ اس کی شریعت پر، اس کی باتوں پر، اس کی تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ تو وہ جو ایمان لے آئے تو یہ بات جو تھی آہستہ آہستہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو اہل ثروت لوگ تھے، ان پر بھی پہنچنی شروع ہو گئی۔ تو ایک روز بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ ایک عورت کو ساتھ لے کے اس حمام میں داخل ہوا۔ تو وہ جو حمام کا مالک تھا وہ تو خاموش رہا، البتہ چونکہ ملازم وہ حواری تھا، اس نے ان کو منع کیا، تو وہ واپس چلے گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بادشاہ کا بیٹا ایک عورت کو ساتھ لے کر اسی حمام میں داخل ہوا، تو اس حواری نے جب منع کیا تو اس نے بات نہیں مانی، لیکن وہ دونوں اندر مر گئے اسی حمام کے اندر۔ لوگوں نے بادشاہ کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کو اس حمام والے نے اور اس حمام والے کا جو ملازم ہے، انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اتنے میں وہ جو حمام کا اصل مالک تھا وہ اپنا حمام چھوڑ کر وہ فرار ہو چکا تھا۔ تو بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ جو ملازمت کرتا بندہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے اس نوجوان کا نام بتایا، تو بادشاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ تو اس وجہ سے وہ جو ملازم تھا، جو کہ اصل میں حضرت عیسیٰ کا حواری تھا، وہ بھی وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو وہاں پر جب فرار ہوا تو آگے پھر ان پر جو اس وقت کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھاگا ان کے ساتھ پناہ لینے کے لیے کہ بھائی بادشاہ جو تھا اس نے ہماری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے اور تم مجھے پناہ دو۔ تو وہ پناہ کے لیے گیا، لیکن وہ جو اس کے ساتھ دوست تھے انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو پناہ دیں تو یہ ہمیں بھی قتل کر دیں گے۔ پھر طے یہ ہوا کہ وہ جو حمام کا مالک تھا ایک وہ ہو گیا، دوسرا وہ حواری خود جو کہ حضرت عیسیٰ کا حواری تھا دو، اور باقی وہ جو ان پر جو ان کی تبلیغ سن کے جو کچھ تھوڑے سے بندے ان پر ایمان لے آئے تھے وہ وہاں سے نکل گئے، اور وہ اس پہاڑ میں ایک غار تھا اس پر انہوں نے اس کے اندر جا کر پناہ لے لی۔ ان کے ذہن میں بات تھی کہ کسی کو کیا پتہ ہے کہ یہاں کوئی کون رہ رہا ہے۔ تو جب وہ انہوں نے اندر پناہ لی تو وہاں وہ سو گئے، اور بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ کی فوج ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ اس جگہ پر پہنچی تو اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے، لیکن اندر جب داخل ہونے کی کوشش کرتے تو ان پر خوف طاری ہو جاتا۔ بالآخر بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ ان کے غار کا منہ جو ہے وہ بند کر دو، یہ اندر ہی مر جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کا غار کا منہ بند کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو زندہ کر دیا، اور ان میں سے ایک ساتھی کو بھیجا کہ تم جا کر شہر سے کھانا لے آؤ۔ اور وہ جب کھانا لینے کے لیے شہر میں آیا تو اس کے پاس جو سکہ تھا وہ بڑے پرانے زمانے کا تھا۔ دکاندار نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور یہ سکہ کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا کل میں اور میرے چند ساتھی شہر سے باہر چلے گئے تھے، ہمیں رات ہو گئی تھی، رات وہیں رہے، صبح ہوئی تو انہوں نے مجھے کھانا خریدنے کے لیے بھیجا ہے۔
اس کے نزدیک یہ تھا کہ ہم صرف ایک رات ہی سوئے ہیں، جبکہ وہ صدیوں سو چکے تھے، 300 سال۔ دکاندار نے پوچھا کہ یہ سکہ تو فلاں بادشاہ کے زمانے کا ہے، اب تو اس کی حکومت بھی نہیں رہی، تو اب تو یہ سکہ چل نہیں سکتا۔ تو اس دکاندار کی جب تکرار بڑھی تو وہ دکاندار پھر اس بندے کو جو حاکم وقت تھا اس کے پاس لے آیا۔ تو حاکم نے گھر والے سے پوچھا کہ یہ سکے آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں اور میرے چند ساتھی شہر سے باہر چلے گئے تھے جہاں ہمیں رات ہو گئی تھی، تو جب ہم صبح جاگے تو انہوں نے مجھے کھانا لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ جو آپ کے باقی ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ تو غار میں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں اس غار تک لے جاؤ۔ وہ بادشاہ بھی اور وہ دکاندار بھی اور چند اور لوگ بھی اس کے ساتھ چل دیے، یہاں تک کہ اس غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس جانے دو۔ جب وہ ان کے قریب پہنچ گیا تو اسے اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سلا دیا اور پھر وہ دوبارہ سو گئے۔ تو اس طرح وہ ان کی کسی بندے کے ساتھ دوبارہ وہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکی۔ تو اس طرح یہ اصل میں واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کی تھوڑی سا، لیکن یہ تو سارے متفق ہیں کہ وہ باقی تنازع اثر یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، جبکہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، اس کی وجہ سے وہ غار میں چھپ گئے۔ اس بات پہ تو سارے راوی مطمئن ہیں، متفق ہیں۔ اور یہاں یہ بھی وضاح ضروری ہے کہ اصحاب کہف پر ایمان جو ہے وہ عیسائی بھی رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور یہودی بھی رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ صرف اختلاف جس جگہ پہ آتا ہے، جس وجہ سے میں نے بھی یہ ویڈیو بنا دی ہے، وہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف یا وہ غار والے وہ بادشاہ کی اولاد میں سے تھے، کچھ یہ کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ راوی جو متفق ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں جو کہ میں نے آپ کو روایت اس واقعے میں بتائی ہے۔ باقی رہی تعداد کی بات، وہ بھی یہ ہے کہ زیادہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔